السلام علیکم۔ جی جی جناب، شروع کریں پھر ہم۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ حجرات کا کیا مطلب ہے؟ پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا تھا حجرات کسے کہتے ہیں؟ پورے گھر کو حجرات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جمع ہے، یہ پلورل ہے نا، کس کی ہے؟ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ حجرا، حجرتن، وہی عربی کا لفظ ہے، اس کی جمع ہے حجرات۔ گھر کو نہیں کہتے ہیں، کمرے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک کمرہ، ایک چھوٹا سا کمرہ، اس کو حجرہ کہا جاتا ہے، تو حجرات اس کی جمع ہے۔ اور ہم نے یہ بھی وہ آیت بھی پڑھ لی تھی جس میں یہ لفظ تھا، ہے نا؟ تو اس میں کیا بات آئی تھی اس آیت کے اندر جس میں یہ لفظ تھا؟ ٹھیک ہے، یہ جو دیہاتی لوگ ہیں ان کے اگلی آیتوں میں بھی کچھ باتیں آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ جس موقع پہ یہ سورہ حجرات اس کا اکثر حصہ نازل ہوا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مدینہ طیبہ آنے کے بعد 9واں سال تھا۔ ٹھیک ہے، اور یعنی آپ کے آخری سالوں میں سے تھا۔ اسلام کافی چیلنجز اس جزیرۃ العرب میں پورے کر چکا تھا، اور اس سال کا نام سیرت طیبہ میں ہے عام الوفود۔ عام سال کو کہتے ہیں، وفود کہتے ہیں لوگوں کے وفد کو۔ ٹھیک ہے، یہ وہ سال تھا کہ جس میں مسلمان بہت اچھے اسٹیبلش ہو گئے تھے اس جزیرے کے اندر، اور وہ بہت سارے ایسے لوگ کہ جو مسلمان اور مکہ، اہل مکہ قریش، جو بڑے اسٹیک ہولڈر تھے مسلمانوں سے پہلے، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو لڑائیاں ہو رہی تھی وہ اس کو دیکھ رہے تھے، ہے نا؟ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی ہے، تو پھر ایک بہت بڑی تعداد ان قبیلوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی تھی، اطاعت اختیار کر رہی تھی، بہت سے اسلام بھی لے کر آ رہے تھے۔ تو اس وجہ سے اس سال کو کہا جاتا ہے عام الوفود، ہے نا؟ تو اس وقت جو مسلم سوسائٹی اور جو معاشرہ تھا نا، اس میں ملٹیپل قسم کے لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، ایک وہ بھی تھے جو شروع سے ساتھ تھے، ہے نا، اور شروع میں اسلام لے کر آئے تھے، اور 13 سال مکہ میں رہے، ہجرت کی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر مشکل کے اندر، ہر غزوے میں وہ ساتھ شامل رہے۔ تو وہ بڑے پرانے تربیت یافتہ لوگ تھے، لیکن حیرت انگیز بات ہے انہی کی اصلاح سے یہ سورج شروع ہوئی، ہے نا؟ انہی کی اصلاح سے یہ سورج شروع ہوئی، جس سے ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ آپ کا سینیورٹی لیول چاہے جہاں بھی پہنچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتے ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بہتر ہونے کی آپ کو ضرورت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بہتر ہونے کی ہمیشہ آپ کو کیا ہوگی؟ ضرورت ہوگی۔ اور سب سے پہلے جو ہے نا وہ انہی سے بات شروع ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی۔ ٹھیک ہے، پھر گفتگو آگے چلی تھی اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ بھائی اگر قرآن کریم ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی ایسے ذریعے سے کسی بھی شخص، فرد، تمہارے اپنے لوگوں کے بارے میں کبھی بھی کوئی خبر آئے اور وہ ذریعہ معتبر نہ ہو، ٹھیک ہے، اتھینٹک نہ ہو وہ، تو تمہیں کوئی بھی اس پر ایکشن لینے سے پہلے تمہیں اچھی طریقے سے تحقیق کر لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس ضمن میں قرآن کریم نے، چونکہ وہ ایک بڑے سیناریو پہ بات کر رہا تھا، ایک ریاست کی سطح پر قرآن کریم بات کر رہا تھا، مسلمانوں کے پاس ایک ریاست تھی، ایک ملک تھا، اس سیناریو پہ اس نے پھر بات کی۔ لیکن ہم نے کہا کہ ظاہر بات ہے ہمارے لیے وہ اس لیول کے حکام تو نہیں ہوں گے، البتہ یہ حکم ضرور ہوگا کہ کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے ہم اچھی طریقے سے ہم پھر اس دوران قرآن کریم نے یہ بھی کہا کہ بھائی آپس میں صلح کا کام کرو۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پہ رہتے ہوئے، یعنی یہ ممکن نہیں کہ کہیں لوگوں کی رائے کا، لوگوں کے مزاج اور طبیعت کا آپس میں ٹکراؤ نہ ہو، ہے نا؟ یہ اللہ نے انسانوں کو جو مختلف مزاج طبیعت کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہی انسانیت کا حسن ہے نا؟ تو اس کو قبول کرتے ہوئے اگر کہیں آپس میں کسی چیز پر اختلاف پیدا ہو جائے، تو تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر تم خود اس اختلاف کا حصہ ہو تو خود صلح کی طرف بڑھو، اگر تم اس اختلاف کا حصہ نہ ہو تو تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو آپس میں جوڑا جائے، ہر ممکن کوشش یہ تمہاری ہونی چاہیے۔ اور یہی جو اسلام بھائی چارے کا جو تصور پیش کرتا ہے، یہی اس کی اصل ہے۔ اور اسی آیت پہ ہم نے پہلے رکوع کو 10 آیتوں کو مکمل کیا تھا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان تو سارے بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اور اپنے بھائیوں کے درمیان تمہیں صلح کی کوشش کرنی چاہیے، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یعنی خوف خدا اور نیکی کی کوشش اور آخرت کی فکر، ہے نا، تقوی کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ یہی چیز ہوگی کہ جو تمہیں لوگوں کے درمیان جوڑے رکھنے کی تمہارے لیے موٹیویشن، یہی چیز ہوگی،
ہے نا, کہ تم یہ سوچو گے, کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جوڑی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو اس میں ہمارا پرسنل کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا ہے نا. ایک چونکہ یار میرا تو مسئلہ نہیں ہے نا, ان کا اور ان کا مسئلہ ہے, تو خود ہی نمٹاتے رہیں. میں کیوں ان کے بیچ میں پڑھ کر دونوں کو قریب لانے کی کوشش کروں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں ہوتا, ساتھ میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ الٹا یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یار کہیں میں نہ لپیٹ میں آ جاؤں, ہے نا. کبھی کبھار بعض سچویشن میں ایسا بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ جو آخرت میں اجر و ثواب کی یہ امید ہی ہے کہ یہ تمہیں موٹیویٹ کر سکتی ہے, اور خوف خدا ہی ہے جو تمہیں اس موقع پہ اپنا فرض یاد دلا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو تیزی سے ذرا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ اہمیت و مقصد پڑھا تھا. ہم نے کہا تھا کہ 18 آیتیں ایک بہترین زبردست سوسائٹی معاشرہ کیسے بنتا ہے, اس میں کچھ اس کی بنیادیں بتائی گئی ہیں. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے جہاں بھی ہم رہتے ہوں, کسی بھی کلچر و معاشرے میں, ہم اس کو بہترین بنانے کے لیے اپنی ذات میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ سورت کی تھیم کے اندر یہ 5 بڑی ویلیوز آپ کو نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, ادب اور طاعت ہے, لیڈرشپ قیادت کا ادب ہے, اطاعت ہے, عدل ہے, بھائی چارہ ہے, برابری ہے, اور ایمان و عمل ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں اخوت پر ہم پہنچ گئے تھے, اور یہ تھوڑی سی ہم نے اس کی تھیم پر بات کی تھی. ٹھیک ہے, اور ہم نے کہا تھا کہ اس بھائی چارے کو قائم کرنے کے لیے اگر اختلاف کا موقع ہے تو یہ 4 کی پوائنٹس ہمیں صورت سکھاتی ہے کہ اچھی طرح حقیقت کو سمجھو, کوشش کرو صلح کی, صحیح بات کا ساتھ دو, عدل و انصاف سے کام لو. اور اگر جو ہے نا وہ ایسے کوئی تنازع نہیں ہے, عام گفتگو ہے, آپ عام زندگی گزار رہے ہیں, تو اگر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو ان 3 چیزوں سے بچنا ہے. اور جبکہ جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے, ہم بہام گفتگو کر رہے ہیں, اور اگر کسی کی غیر موجودگی میں گفتگو ہو رہی ہے تو ان 3 چیزوں سے بچنا ہے. آج ہمارا فوکس اس پر ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک وہ والا ونگ ہم نے پہلے سیشن کے اندر کور کیا, آج دوسرا. یہ بہت دلچسپ بھی ہے, اس میں بہت سوالات بھی پیدا ہوں گے, تو تھوڑا سا آج وقت بھی تھوڑا سا زیادہ رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو بسم اللہ کرتے ہیں, اپنی ترتیب کے مطابق نا ہم آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں. آیت نمبر 11 ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا. اس کا ترجمہ ہمیں آتا ہے الحمدللہ, ہم نے سیکھ لیا. 5 دفعہ اس صورت میں یا ایھا الذین آمنوا آیا. لا یسخر, مذاق نہ اڑائیں, قوم من قوم, کوئی قوم کسی دوسری قوم کا. چونکہ آگے خواتین کا تذکرہ آ رہا ہے تو یہاں اس کا ترجمہ مردوں سے کیا ہے کہ کوئی مرد کی جماعت یا کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. کیوں؟ عسا, ہو سکتا ہے, ان یکونوا, کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ہوں, خیرن, ترجمہ کریں, بہتر, منہم, ان سے, کن سے, جو مذاق اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان سے کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں. اسی طرح مرد مردوں کو نہ اڑائیں, ولا نساء من نساء, اور نہ ہی عورتیں اور دوسری عورتوں کو مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے عسا, اوپر بھی یہ لفظ تھا, ان یکننا, کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ بہتر ہوں, خیرن منہن, ان سے کہ جو مذاق اڑا رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ پہلی گویا کہ ہدایت ہو گئی ان آیتوں کے اندر. ٹھیک ہے, ولا تلمزوا انفسکم, لمس بیسک روٹ ورڈ ہے, لام میم اور زا, اس کے معنی ہوتے ہیں تان و تشنیع کرنا. ٹھیک ہے, اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے تان و تشنیع کرنا. اور تم ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو, ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو. نیچرلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم کسی دوسرے کو تانا نہ دو, لیکن یہاں خاص طور پہ یہ لفظ آیا کہ ایک دوسرے کو تانا نہ دو. اس کی انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں اس کی وجہ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, تیسرا حکم, اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. ٹھیک ہے, اسے اردو میں ہم چڑ رکھنا بھی کہتے ہیں, نام رکھنا بھی کہتے ہیں. ان سب باتوں کی وجہ کیا ہے کہ دیکھو, بئسا, بہت ہی بری بات ہے, الاسم, نام لگ جانا, الفسوق, گناہ کا, فسوق گناہ کو کہتے ہیں, گناہ کا نام لگ جانا بہت بری بات ہے, بعد الایمان, کس کے بعد؟ تو یہ گناہ کا نام کس پہ لگے گا؟ جو یہ کام کرے گا اس پر اللہ کے ہاں ایک اس کو ٹائٹل مل جائے گا, جو گناہ گار کا ٹائٹل ہوتا ہے فاسق, جو اردو میں ہم گناہ گار کہتے ہیں, عربی میں کیا کہتے ہیں؟
فاسق. تو یہ ٹائٹل تم پر لگ جانا جبکہ تم ایمان والے ہو، یہ تو بہت بری بات ہے. ایمان والے پر اللہ کے یہاں گناہگار کا ٹائٹل لگ جائے، یہ بہت بری بات ہے. اور ان چیزوں سے باز آنا چاہیے. زیادہ توبہ کر لو، خود بخود ایک میننگ آ جاتی ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں یعنی توبہ نہ کریں، فَأُولَٰئِکَ، تو وہ ہم الظالمون، جو کیا ہوں گے؟ ظالم لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو گویا کہ یہ تین باتیں جو پیچھے گزری، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. اگر تمہارے پاس ہے تو تم اس کو چھوڑ دو، اگر تم اس میں انوالو ہو تو چھوڑ دو. اگر وہ توبہ کر لو، یعنی یہ گناہ ہیں، ان سے توبہ کرنا ضروری ہے. اور اگر تم توبہ نہیں کرتے ہو تو پھر جو ہے نا اللہ کے یہاں تمہارا شمار ظالم لوگوں میں ہوگا. یہ ظالم کیوں کہا جا رہا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز کیا تھی؟ لا یسخر. ٹھیک ہے نا. اردو میں اس کو تمسخر بھی کہتے ہیں، مذاق اڑانا جس کو ہم کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کمتر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا. یہ اس میں بیسک اس کی ڈیفینیشن میں. کسی کو کمتر سمجھتے ہوئے، یار دوست آپس میں مذاق کرتے ہیں، ویسے مذاق میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ جھوٹ نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو. اور عام طور پہ اچھے دوست ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتے، لیکن یہ خاص وہ مذاق اڑانا ہوتا ہے کہ جس میں آپ دوسرے کی انسلٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. اس کے عزت و احترام میں آپ کمی کر رہے ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو. ٹھیک ہے. اب اس کا صرف زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کن کن طریقوں سے دوسروں کی انسلٹ ہم کر سکتے ہیں یا ہوتی رہتی ہے نا. تو نقل اتارنا، کسی قسم کے اشارے کرنا چہرے پر یا لباس پر، کسی قسم کی ایسی بات کہنا یا کوئی اشارہ کرنا، یا اس طرح کی اس کی کسی کمزوری کو ہائی لائٹ کرنا کہ جس سے دوسرے لوگ ہنسیں، ہے نا، مذاق کا نشانہ بنا لینا، یہ سب تمسخر میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کریم نے یہاں نا اس کی جڑ پر بات کی. عام طور پہ انسان کسی دوسرے کا مذاق کیوں اڑا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، مذاق کرنے کی بات نہیں ہو رہی، مذاق ہم سب اس میں فرق سمجھ رہے ہیں نا. مذاق کیوں اڑاتا ہے عام طور پہ؟ اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ یا کوئی شخص مذاق کا نشانہ کیوں بنتا ہے؟ جو شخص مذاق اڑا رہا ہوتا ہے نا، وہ جس بات پر مذاق اڑا رہا ہوتا ہے نا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس چیز میں اس شخص سے بہتر ہوں، اور یہ مجھ سے کیا ہے؟ کمتر. ٹھیک ہے نا. کسی اسکلز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی بات چیت گفتگو کا، چلنے پھرنے کا، بولنے کا، کسی بھی چیز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو مذاق اڑانے والے کی مینٹلٹی یہ ہوتی ہے کہ یار یہ اس میں ویک ہے، یہ اس میں مذاق کے نشانے بننے کا حقدار ہے، اور میں اس میں اس چیز سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں. یہ بنیاد اس کی نفسیات ہے اس کی. ٹھیک ہے. اس وجہ سے عام طور پر اگر ہماری پرسنالٹی میں یہ والی بات ہے کہ ہم بہت زیادہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ بہت بری نشانی ہے نا. ہمیں، ہمارے لیے الارمنگ سچویشن ہے. کبھی کبھار بھی ہو جانا بہت اچھا نہیں ہے، لیکن اگر ہماری طبیعت و مزاج میں یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، مذاق کرنا نہیں، مذاق اڑاتے رہتے ہیں، ہماری نیچر میں اگر یہ بات آ گئی ہے، طبیعت میں یہ بات آ گئی ہے، عادت میں یہ بات آ گئی ہے، تو یہ خطرناک نشانی ہے نا. اور ایسے شخص کے اندر کہیں نہ کہیں تکبر ضرور موجود ہوگا. ایسے شخص میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو برتر سمجھنے کا جذبہ ضرور ہوگا، اور دوسروں کی حقارت، تکبر کا مطلب ہی یہی ہے، دوسروں کی حقارت، ہے نا. تو ایک اچھا ٹیم ممبر پھر ہم نہیں بن سکیں گے، اگر اچھے کلچر کو ہم پروموٹ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو ساتھ ساتھ میں دیکھیں، جو بھی چیزیں آئیں نا، دل دل میں اللہ سے نیت کر لیں کہ اللہ انشاءاللہ اگر یہ میری زندگی میں یہ چیز ہے، ہم سب سمجھتے ہیں اپنے بارے میں ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے اس کو اپنی زندگی سے ختم کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اللہ نے جڑ کی بات بتائی کہ بھائی تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ شخص خاص اس اسپیسیفک اس چیز کی وجہ سے تم سے کمتر ہو گیا ہے؟ یہ تو تمہارا اوپینین ہے نا. ٹھیک ہے نا. حقیقت میں یہ بہتر ہے یا تم بہتر ہو، اس کا فیصلہ تو تم ظاہری چیزوں پہ نہیں کر سکتے ہو، ہے نا. یہ فیصلہ کرنے والی ذات کون ہے؟ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو یہ تم سے بہتر ہو، ہے نا. تو یہ حتمی فیصلہ تم کیسے کر رہے ہو، اور اس بات کو تم کیسے اس کا فیصلہ کر رہے ہو کہ بھائی یہ مذاق اڑانے کے قابل ہے اور میں اس سے بہتر ہوں، ہے نا. میں نے فرمایا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ خود کو بہتر، دوسروں کو کمتر سمجھنا. کیا پتا کون کس سے بہتر ہے نا. اور اصل کامیابی کے اعتبار سے قرآن کریم بات کرتا ہے. خواتین کا تذکرہ الگ کیا کہ دیکھیں، چونکہ ظاہر بات ہے کہ اسلام ایک اپنے کلچر کی بات کرتا ہے نا، تو عام طور پہ اس میں مجلسیں عام طور پہ الگ ہی ہوتی ہیں لوگوں کی.
لہذا اسلام کے ایک مثالی آئیڈیل تصور میں ایسی کوئی مجلس آتی ہی نہیں ہے کہ جہاں خواتین اور مرد مل کر ایک دوسرے کے ساتھ بغیر کسی جو ہے نا وہ بیریئر کے گفتگو کر رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے جب ایسی کوئی مجلس آتی ہی نہیں ہے تو اس کے اندر مذاق اڑانا بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, دونوں کو الگ ہی کر دیا. ٹھیک ہے, ورنہ اور کوئی وجہ نہیں اس میں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مرد عورتوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں اور عورتیں مردوں کا مذاق اڑا سکتی ہیں. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جس کلچر کی بات ہو رہی ہے, جو دیکھنا چاہتا ہے دین, اس کے اندر دونوں کی مجلسیں الگ ہی ہوتی ہیں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, لمس میں نے آپ کو بتا دیا, کہتے ہیں کہ چوٹ مارنا, تانا دینا. اچھا, یہ ہمیشہ ہوتا ہے آمنے سامنے, ذہن میں رہے. لمز یا اردو میں جو تانا کہتے ہیں نا, یہ پیٹ پیچھے نہیں ہوتا ہے. پیٹ پیچھے کیا ہوتا ہے وہ ہم بات کرتے ہیں. یعنی میں اور اسد یا محسن بھائی سامنے ہیں اور ان کی کسی ایکچوئل جو کمزوری موجود ہے, یعنی محسن بھائی میں مجھے پتا ہے کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے یا ان کے اندر کمزوری ہے, اور میں ان کو چوٹ مارتا ہوں, میں ان پر طنز کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں پھپتی کستا ہوں. پھپتی کستا سمجھتے ہیں؟ میں کسی طریقے سے ان پر جو ہے نا اعتراض کرتا ہوں. اگر یہ ان کے اندر موجود ہے تو یہ لمز ہے. ٹھیک ہے, یہ تانا دینا ہے, کسی کی برائی یا کمزوری پر اس پر منہ پر تانا دینا. اچھا, اب سوال اکثر اس بات پہ لوگوں کو سوال یہ ہوتا ہے, بہر لوگوں کو پھر کریکٹ کیسے کریں اگر وہ غلط کر رہا ہے. تو طنز اور تانا کے اندر جو ہے نا اور لوگوں کی اصلاح میں فرق ہوتا ہے. وہ خود ہمیں دین نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اس کی زبردست مثال ہے وہ حدیث, اللہ نے کبھی موقع تو ضرور ضرور انشاءاللہ پڑھیں گے, کہ المؤمن مرآت المؤمن, ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کی طرح, دوسرے ایمان والے کے لیے ہوتا ہے آئینے کی طرح. بس جس طرح آپ اس بات کو سمجھ لیں, یہ کور ہے بالکل, جس طرح ایک آئینہ یعنی شیشہ آپ کی کریکشن کرتا ہے نا, اس طرح دوسرے مسلمان بھائی کی آپ کی کریکشن کرنی. کوئی شور اٹھتا ہے, کوئی برا مانتا ہے, یار آئینے نے دکھا دیا کہ میرے یہاں رخسار پر کچھ لگا ہوا ہے, یا میرے اندر یہ مسئلہ ہے, کوئی برا نہیں مانتا نا. تنہائی میں, اکیلے میں, خاموشی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور جب وہ ایب ختم ہو جاتا ہے, دوبارہ ہم آئینے کے سامنے آتے ہیں, پھر دوبارہ نظر آتا ہے ہم کو. ٹھیک ہے, تو کریکشن ہم نے کرنی ہے, لوگوں کو بہتر کرنا ہے اپنے آس پاس کے. اگر ہم نے کہیں کوئی ایب کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے تو اس کو بہتر کرنا ہے, لیکن طنز نہیں کرنا. طنز کی ٹون الگ ہوتی ہے, اس کی جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ پیچھے جذبہ الگ ہوتا ہے. اگر ہم کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے, اس کے اندر وہ مسئلہ نہیں ہے, پھر لمز نہیں ہوگا, پھر وہ الزام تراشی ہوگی. یعنی آپ کسی دوسرے پر ایک ایسے مسئلے کا الزام لگا رہے ہیں جو اس کے اندر نہیں ہے اور یہ سامنے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پیٹ پیچھے ہوگا تو کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ولا تنابزوا بالالقاب, کوئی بھی ایسا نام یا کوئی بھی ایسی صفت جو اس کو ناگوار ہو. مثال کے طور پر کردار کے اعتبار سے, دینی اعتبار سے دیکھیں, کسی کو فاسق کہہ دینا, ٹھیک ہے, شرابی کبابی کہہ دینا, ٹھیک ہے, یا بگڑا ہوا کہہ دینا, اور بھی ہمارے معاشرے میں الفاظ ہیں وہ میں بولنا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے کہ جسمانی ایب کے اعتبار سے لوگوں میں ہوتا ہے جسمانی ایب, ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں کبھی بھی جو ہے نا چوٹ نہیں کرنی چاہیے. جیسے کسی کو اندھا کہہ دیا, لنگڑا کہہ دیا, یا کبھی کوئی خاص خاندان قوم کے اعتبار سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے یہ, یا زبان کے اعتبار سے, یہ کسی خاص پیشے کی وجہ سے کوئی ایسا نام, اس کو نام سے پکارنا, لقب سے پکارنا کہ جس سے جو ہے نا وہ چڑے, ناگوار ہو, تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں تنابز بالالقاب, لوگوں کو ایسے القاب یا الفاظ یا صفات سے پکارنا کہ جس کو وہ ناگوار کرتے ہو. ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہے, بہت زیادہ رائج ہے, اور ہم اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے, ہم اس میں کوئی برائی بھی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, اچھا, تیسری چیز یہ ہے کہ اچھا ومن لم یتب بئس یہ آ گیا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, کہ یہ ساری باتیں, یہ تینوں چیزیں کرنے والا ظاہر بات ایمان والا ہے, اللہ کے نزدیک وہ فاسق بن جائے گا. تو اللہ کے نزدیک کیا اس کو اچھا لگے گا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ ایک لقب اس کو مل رہا ہے اللہ کے یہاں کی گناہگار ہے نا, تو یہ بات تو اچھی نہیں لگے گی, اور ایسا جرم ہے جس پر توبہ کرنی چاہیے. یہاں ظالم کیوں کہا؟ ظلم کی اصل ڈیفینیشن عربی زبان کے اندر ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پہ استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا, مثلا اگر اس موبائل کی جگہ یہاں ہے, میں اس کو یہاں رکھ لوں, تو جو عربی لٹریسی کے اندر اس کی جو میننگ ہو گئی, ڈکشنری میننگ جسے کہیں گے, وہ یہ ظلم ہے, کیونکہ میں نے وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا, صحیح محل پہ نہ رکھنا, یہ ظلم ہوتا ہے. تو یہاں یہ ظلم کیسے ہو گیا کہ اس زبان کا استعمال
اللہ نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم لوگوں کا مذاق اڑائیں، بلکہ ہم حوصلہ افزائی کریں۔ اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم تان و تشنیع کریں، بلکہ ہم ان کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کریں۔ ٹھیک ہے، اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم لوگوں کے جو ہے نا وہ نئے نئے ان کو لقب سے نوازیں، بلکہ اس لیے دیا تھا کہ ہم ان کو شاباش دیں، تبکی دیں۔ تو ایک چیز کا استعمال ہم غلط کر رہے ہیں، یہی ظلم ہے۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنو، ترجمہ ہم سمجھتے ہیں ایمان والو، اجتنبوا، اجتناب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بچنا، ٹھیک ہے، یہ حکم ہے کہ بچو، کثیرا من الظن، بہت زیادہ طرح طرح کے گمان کرنے سے، بچو بہت زیادہ گمان کرنے سے، یہ احتیاطی تدبیر ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ گمان کرو گے تو اس میں کچھ ایسے بھی گمان آ جائیں گے، ٹھیک ہے، گمان لوگوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے بارے میں، کہ جو گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان بعض الظن، کیونکہ کچھ گمان اسمن، وہ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں۔ اسمن گناہ کو کہتے ہیں، بعض مانے کچھ، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور ولا تجسسو، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو۔ ٹوہ میں نہ لگنا سمجھتے ہیں ہم؟ کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کرنا کہ کیا چل رہا ہے، نہ خبر لینے کی کوشش کرتے رہنا، اپنے آپ کو دوسرے کی ہر نجی چیز سے اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کی کوشش کرنا، ہے نا، یہ ٹھیک بات نہیں ہے نا۔ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، گھر میں کیا چل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس کی پرائیویسی ہے اس کے اندر۔ اور اصل مقصد ہوتا ہے کوئی کمزور بات تلاش کرنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کبھی کسی اپنے پیارے کے ساتھ اس کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ جذبہ ہوگا، لیکن عام طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ ٹوہ لگانا یا کسی کی ٹوہ میں لیں، تو یہ ایک منفی چیز ہے، یعنی آپ کوئی ایسی چیز تلاش کر رہے ہیں کہ جو اس کا عیب ہو، یا کوئی بری بات ہو، یا کوئی کمزوری ہو، ٹھیک ہے۔ ولا یغتب، اور غیبت نہ کرو، بعضکم بعضا، تم لوگ ایک دوسرے کی، تم میں سے ایک دوسرے کی لوگ غیبت نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور غیبت کی بات کو آگے بڑھایا اور ایک بڑی زبردست طریقے سے سمجھایا۔ ایحب، مانے کیا؟ یحب، کوئی پسند کرے گا، احدکم، تم میں سے کوئی، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اس بات کو، این کہ یاکلا، وہ کھائے، لحم اخیہ، اپنے بھائی کے گوشت کو، میتا، جبکہ وہ بھائی بھی کیا ہو؟ ہاں، کیا کوئی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرے گا؟ یہ نہیں کہا کہ کھا لے گا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ وہ پسند کرتا ہے۔ تو جب اس کو پسند نہیں کرتے ہو، فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ نے کہا تم تو اس سے نفرت کرتے ہو، اسی طرح تمہیں غیبت سے بھی نفرت کرنی چاہیے۔ یہ والی مثال کیوں دی؟ ٹھیک ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں ابھی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو، اللہ کا ڈر ہی ہے جو تمہیں غیبت سے روک سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تو بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اللہ پاک تو بہت مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بھائی بہت سارے گمان سے بچو، کیونکہ سارے گمان غلط نہیں ہوتے، کچھ گمان تو فرض ہیں، واجب ہے ہم پر، جیسے اللہ کے ساتھ حسن ظن، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہوگا، اس میں یقیناً اللہ کی طرف سے بہترین فیصلے ہی ہوں گے، چاہے مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں یا سمجھ میں۔ حسن الظن مع اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان نہ ہو، امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے جو ہے نا امید نہ ہو، تو اس کے مقابلے میں پھر کیا آ جاتا ہے؟ وہ مایوسی، مایوسی کفر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گمان اللہ کے بارے میں رکھنا، اسی طرح عام مسلمانوں کے بارے میں عام سچویشن میں اچھا گمان رکھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ جی، سوال یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے کچھ ایسے کوشچن مل رہے ہیں، کچھ ایسی علامتیں مل رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے، ہے نا، یا ٹھیک نہیں کہہ رہے یا نہیں سوچ رہے، لیکن ہمارے پاس یقین کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہم پھر کسی سے شیئر کرتے ہیں اس کو، اور وہ اپنے اندازے سے یا اپنے تجربے سے بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہی ہوگا، اور ہم اس کے اعتبار سے کوئی اسٹریٹجی بنا لیتے ہیں۔ یہی تو آیت منع کر رہی ہے، کیونکہ اب ہم جب اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں نا، تو ہم بیسیکلی ہم بدگمانی، گمان نہیں رہا، اب یہ یقین کا درجہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو پرسپشن آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کیا اس کے پیچھے کوئی لوجیکل کوئی وجہ ہے، کوئی ٹھوس وجہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو آپ احتیاطی تدبیر اختیار کر سکتے ہیں، آپ یقین نہیں کر سکتے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو اگنور کرنا چاہیے۔
اس پر باقاعدہ کوئی اسٹریٹجی بنا لینا، سامنے والے کا تصور یہی ذہن میں رکھ لینا، کیونکہ جب ہم کسی عمل کی طرف جاتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہم یقین کر رہے ہیں، پھر یہ گمان نہیں رہا، پھر کیا آ گیا؟ یقین آ گیا، کیونکہ ہم نے اس کے نتیجے میں ایکشن پلان بنا لیا ہے، اس کا مطلب تو ہم تو یقین کر رہے ہیں، تو اب تو بدگمان، یہ واقعی میں یہی بدگمانی ہے جو آپ نے پوچھا نا، اسی سے ہمیں بچنا ہے، اسی سے ہمیں بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ ولا تجسسو، زیادہ سوچو گے تو پھر تجسس کی طرف جاؤ گے نا، اب ہر جگہ پہ آپ کو پوری انفارمیشن نہیں ملیں گی، اب آپ سوچ رہے ہو کہ یار یہ بھی لوگوں کے بارے میں غیر ضروری، آپ کو کیا ضرورت ہے سوچنے کی نا، سوچو گے تجسس کی طرف جاؤ گے، پھر آپ جو ہے نا ان کی پرائیویسی میں مداخلت کرو گے جو کہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایپ تلاش کرنے کی، ای میل دیکھنے کی، میسیجز پڑھنے کی، یا اور کسی چیزوں کی کہ فلاں کا انکریمنٹ کتنا لگا، ہے نا؟ بھائی آپ کو جتنا بھی لگا ہو، آپ کو کیا دلچسپی ہے اس سے؟ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک منفی، اصل میں کیا ہے دیکھیں، قرآن کریم نا جو چیز مزاج کو خراب کرتی ہے نا، طبیعت کو خراب عادت کو خراب کرتی ہے، قرآن یا دین نا اسی کو پکڑتا ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ یار بہت زیادہ میں نے اگر کسی کے بارے میں معلومات لے لی تو کیا ہوگا؟ نہیں، آپ کی مینٹلٹی جو ہے نا اس سے ایک ڈیولپ ہو جائے گی، آپ کا مزاج اس سے ڈیولپ ہو جائے گا، اور اس سے کئی ایسی چیزیں نکلیں گی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جھوٹ بھی بولیں، ہو سکتا ہے کہ آپ بدگمانی پیدا، ہو سکتا ہے کہ آپ غیبت کریں، ایک چیز سے بہت ساری چیزیں نکل جائے گی۔ تو یار مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو کیا دلچسپی ہے کہ جو ہے نا وہ آج اس کا موڈ کیوں ٹھیک نہیں ہے نا؟ آپ خود بخود اندازہ لگا رہے ہیں، یار ہو سکتا ہے کہ ابھی میٹنگ میں گیا تھا تو باس سے جھڑپ ہوئی ہو سکتا ہے اپنی لیڈ سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے آج گھر سے لڑکے آیا بھائی، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جہاں رشتہ ڈالا تھا وہاں نہیں ہوا، مطلب اتنے آپ کو سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ کچھ پریشان لگ رہے ہو، میری مدد کی ضرورت ہو بتا دینا، اتنا کافی نہیں ہے؟ خود سے اندازہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے آپ وہ بتائیں گے، پرسپشن نہیں بتائیں گے اپنا، انفارمیشن، ٹھوس انفارمیشن، وہ آ رہی بات، ہاں وہ ایک بات آ رہی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں ہم سے کوئی مشورہ کرے نا، ہمیں معلوم ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہی تو غیبت ہوتی ہے، یہی آ رہا ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت کی تعریف خود اللہ کے نبی سے ہم نے بتائی کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ اس طرح کرنا کہ اگر وہ موجود ہوتا تو ناگوار ہوتا۔ اس کی اور ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے جو بات بتائی ہے وہ اس کے اندر ہے، واقعی میں وہ کمی، خرابی، کوتاہی، عیب اس کے اندر ہے، جو میں مثلا محسن بھائی کے بارے میں اسد کو بتا رہا ہوں، محسن بھائی کے اندر وہ مسئلہ ہے، جبھی تو غیبت ہے۔ اگر وہ مسئلہ محسن بھائی کے اندر نہ ہو تو پھر بہتان ہوگا، نہیں الزام جب آپ سامنے کہہ رہے ہیں، یہ آپ اس شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی ہم بہت زیادہ تعویلوں کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں اپنا پوری جو نا ایک شیلڈ بنا کے، لیکن اگر وہ اس شخص میں موجود ہے، مثلا جیسے میں مثال دے رہا ہوں، میں محسن بھائی کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور اسد سے بات کر رہا ہوں، اور واقعی میں ایکچوئل جو خرابی ہے وہی بیان کر رہا ہوں، یہی غیبت ہے، یہی غیبت ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ بہتان، سبحانک ھذا بہتان عظیم، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ سمجھے میری بات؟ تو غیبت جھوٹ بات کو نہیں کہتے ہیں، لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، غیبت سچ ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے پیٹ پیچھے، اس وجہ سے وہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور جو بات پیٹ پیچھے ہو رہی ہے اور ہو بھی جھوٹ، اب اندازہ لگا لیں وہ پھر کیا لیول ہوگا اس کا، ہے نا؟ کیونکہ غیبت کی کتنی بڑی سزا بیان کی گئی ہے۔ اچھا اس کی تھوڑی سی اور تفصیل ہم دیکھتے ہیں، اللہ نے نا، اللہ چاہتے ہیں کیونکہ یہ معاشرے کو، سوسائٹی کو، تعلقات کو، رشتوں کو، کلچر کو تباہ کر دیتی ہے یہ غیبت، اور یہ نا مطلب ہے کہ یعنی سمجھیں کہ جڑ ہے بہت ساری برائیوں کی، دشمنی کی، بغض کی، ہے نا غیبت؟ تو اچھا اس میں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ کیا اسد سے میں بات کر رہا ہوں جو، وہ اسی وقت گناہ ہوگی جب محسن بھائی کو پتا چلے گا، چاہے محسن بھائی کو زندگی بھر پتا نہ چلے کہ ان کے بارے میں نے اسد سے کیا کہا ہے، پھر بھی یہ غیبت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی یہ کیا ہے؟ غیبت۔ ایسا نہیں کہ اگر پتا چلے گا تو برائی ہے، نہیں پتا چلے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ بھئی کچا گوشت کوئی کھانا پسند کرے گا، اور وہ بھی کس کا؟ اپنے بھائی کا، اور وہ بھی زندہ نہیں بلکہ مردار، یہ اللہ پاک نا یہ امیجنیشن ہے نا، ایک 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 تصور، ایک تمثیل ہمارے ذہن میں اللہ پاک لانا چاہ رہے ہیں کہ کتنا گھناؤنا کام ہے۔ اچھا مردہ کیوں کہا؟
مردے کا اگر آپ گوشت نوچیں تو وہ کوئی احتجاج کر سکتا ہے؟ اسی طرح جو شخص موجود نہیں ہے وہ ابھی کوئی اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اللہ یہ تصور اتنا پسندیدہ ہے نا، اور احادیث میں اس کی بہت وعیدیں آئی ہیں اس کی نا، اور اس کو زنا سے بھی زیادہ شدید گناہ یعنی گناہ قرار دیا گیا نا، اور ہم بہت شوق سے کرتے ہیں، بہت شوق سے کرتے ہیں، اور مزہ بھی بہت آتا ہے یہ کرنے میں، ہے نا. تو اس سے ہمیں اپنے 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 جو نا وہ مطلب جب بھی کوئی تذکرہ آئے نا بھائی، مطلب ہم فلاں کی بات کیوں کریں، مطلب آپ سوال کر دیں گے اگر کوئی کرنا شروع کرے نا فلاں کے بارے میں، آپ کہتے ہیں یار ہم اس کی بات کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے، ہم اس کی بہتری چاہتے ہیں، تو یہ بات مجھ سے تو نہیں ہوگی نا بھائی، یہ بات اس سے جا کے کریں آپ، مجھ سے کیوں کر رہے ہیں آپ. ہے بدگمانی، تجسس، غیبت، ان سب سے ایک ہی چیز ہم کو بچا سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقوی. دنیا کا کوئی طاقت، کوئی رول ایسا ایسا نہیں ہے جو آپ کو باز رکھ سکے غیبت سے، اگر آپ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو تو. محسن بھائی، جتنے بھی رول بنا لیں، یہ غیبت سے اپنے کلچر کو پاک نہیں کر سکتے ہیں، یا ہم لوگ اپنے گھروں سے پاک نہیں کر سکتے. ایک ہی چیز ہمیں غیبت سے بچا سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. ٹھیک ہے. ورنہ ہمارے معاشرے میں لوگ غیبت سننے کے شوقین بھی ہیں اور غیبت کرنے کے شوقین بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہر ایک بندہ موٹیویٹ ہے کہ فارغ وقت کے اندر وہ کیا کرے؟ ہاں وہ غیبت کرے. تو ایک سازگار ماحول ہے غیبت کرنے کا، سنانے کا، ہے نا. اور بسا اوقات جس کے ساتھ مستقل معاملہ چلتے رہتے ہیں نا، تو دو لوگ جب ملتے ہیں نا تو شروع ہی دلچسپی سے ہوتی ہے، اچھا یار، اور وہ شروع ہو گئی، اس کی بات شروع ہو گئی. ایک سیریز چلتی ہے روزانہ آ کے مل کر، اتنی غیبت، پھر کل اسی موضوع پر پھر مزید غیبت، جس کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے ہمارا. لہذا اللہ کا ڈر ہی ہم کو بچا سکتا ہے بھائی. ان گناہوں سے توبہ بھی ضروری ہے. اور پھر کیا غیبت کی تلافی کیا ہو؟ اللہ سے تو توبہ ہو جائے گی، اس بندے کی ساکھ کو بھی تو ہم نے نقصان پہنچایا ہے نا. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اس کو بتا کے اس سے معافی مانگ لو، یہ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. ابھی تک تو اس کو پتا نہیں تھا آپ کے ساتھ وہ ٹھیک مل رہا تھا. اب جب اس کو بتائیں گے نا یار کہ جو آپ کے بارے میں نا میں نے فلاں فلاں جگہ یہ بات کی کہ ایک نمبر کا نکما ہے، کوئی کام کا نہیں ہے، پتہ نہیں اس کو کمپنی میں رکھ کس وجہ سے لیا ہے، تو وہ اس کی محبت ساری آپ سے کیا ہو جائے گی. ہاں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کی تلافی یہ کہ جس جگہ آپ نے اس شخص کی غیبت کی ہے نا، اس جگہ اس کی تعریف کریں، اس کی کیا کریں؟ حوصلہ افزائی کریں، تعریف کریں، تاکہ اس کی عزت کو، احترام کو، اس کی ساکھ کو آپ نے جو نقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی ہو جائے. ٹھیک ہے. ورنہ اگر آپ بتانا شروع کر دیں گے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، ہے نا. اگر بہو بتا دے ساس کو کہ آپ کی غیر موجودگی میں میں نے کیا کیا آپ کا تذکرہ کیا ہے نا، مسئلہ ہو جائے گا. ساس بھی نہیں بتا سکتی. جائز غیبت ہے نا، غیبت کی جائز صورتیں بتائیں. اگر آپ لوگ دلچسپی نہیں ہو تو اس کو چھوڑ دیتے. اچھا بتا دیں. ظالم کی شکایت کرنا، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ بس یہ دیکھا جائے گا کس سے شکایت کر رہے ہیں. اگر ایسے شخص سے شکایت کر رہے ہیں کہ جو مطلب اس کو ختم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو صحیح، یہ غیبت نہیں. آپ جا کے بولیں گے نا یار میری لیڈ نے میرے ساتھ یہ کیا، اس کے سامنے تو نہیں بولیں گے بھائی. محسن بھائی کے سامنے آپ شکایت کریں گے تو اس کی غیر موجودگی میں ہی کریں گے، اور اس کی برائی کی کریں گے، تو یہ غیبت نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ مطلب آپ نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ ایک ظلم کی، ایک زیادتی کی شکایت کر رہے ہیں. نمبر دو کہ کوئی ایک شخص سے ایک برائی ہے، غلط بات ہو رہی ہے، تو آپ اس گناہ گار کا، اس کے گناہ کا تذکرہ کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ تاکہ آپ اس کو روکنے میں کیا کریں؟ مدد کریں. ایسے شخص کے سامنے، ایسے لوگوں کے سامنے، یار یہ چیز ہو رہی ہے، فلاں بندہ کر رہا ہے ہمارے محلے میں، یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ کہ ہاں آپ اس کو روکیں، اپنے معاشرے میں، اپنے کلچر میں اس کو روکیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جی ہوں جی جی بالکل. جہاں ضرورت نہیں ہو نام نہیں بتائیں، جیون میں نہیں آئے گا. ہاں لیکن اگر کہیں ایسا ہوگا کہ اسپیسیفک آپ کو نام لینے کی ضرورت ہوگی کیونکہ خود اس شخص کو روکنا ہوگا نا، تو پھر آپ نام لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا مقصد یہاں اس کو بدنام کرنا یا اس طرح نہیں ہے. آپ کا مقصد یہاں ہے اصلاح. ٹھیک ہے. تو یہ تو جائز غیبت میں ہے نا، یہ تو دیکھیے جائز میں آ رہا ہے نا، کیونکہ آپ کا مقصد اس غلط چیز کو روکنا ہے جس کے لیے آپ اکیلے نہیں روک سکتے یا خود نہیں روک سکتے. تو آپ ایسی چیز، ایسے شخص سے رابطہ کر رہے ہیں کہ جو اس کو روکے. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے کہ آپ کسی سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں. ہم بہت جو ہے نا وہ
وہ ساری جو نا وہ شوہروں سے ان کی بیویوں کی غیبتیں سنتے رہتے ہیں، بیویوں سے شوہروں کی سنتے رہتے ہیں، غیبت ہی ہوئی نا. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم کو بتائیں گے کیا زیادتی ہوئی تو ہم اسٹریٹجی بتائیں گے ان کو، اس طرح کرو. یا وراثت کے مسئلے ہوتے ہیں یا اور خاندانی مسئلے ہوتے ہیں، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو ان کو بتانا پڑتا ہے. وہاں بھی ادب یہی ہے کہ اگر ایسا مسئلہ ہو کہ جس میں بتانے کی ضرورت نہ ہو، نام وغیرہ، تو اس کے بغیر مسئلہ پوچھ لیں. ہمارے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے جو لوگ مسئلے پوچھتے ہیں پرسنلی ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کے ابو ان کے فلاں 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 کون ہے. ٹھیک ہے، تو لوگ تھوڑا سا فری ہو کے بتا دیتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک غیبت ہے، غیر موجودگی میں آپ تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ تذکرہ اس وجہ سے کر رہے ہیں یار پوچھیں آپ کیا حال ہے اس کا، بھائی یہ ہو گیا ہے. چوتھی چیز ہے کہ شر سے بچانے کے لیے اس میں آ جائے گی وہ رشتے کی بات. ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ سوچ. حماد اور اسد یہ دونوں دوست تھے. ٹھیک ہے، حماد آپ ہی کی مثال لے لیں، برا تو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. اور حماد کے پاس آ کے کچھ لوگ، کچھ فیملی جو حماد ہی کی جاننے والی مشورہ کرتے ہوئے اسد کا رشتہ آیا ہے. حماد جانتا ہے بچپن سے اسد کو، ایک نمبر کا فنٹر ہے یہ. ٹھیک ہے، اور یہ فیملی بیچاری بہت شریف ہے. اب حماد کا دوست بھی ہے، وہ کیا کرنا چاہیے حماد کو؟ اسد کا فیور اگر لے گا تو ان لوگوں کے ساتھ خیانت کرے گا جو اسے مشورہ کر رہے ہیں. مشورہ ایک امانت ہے نا. ٹھیک ہے، بعض لوگ اس میں سیف سائڈ لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کیا پتا، کسی اور سے پوچھ لیں، ہے نا. تو آپ کو مطلب اچھا پھر اس میں نا بعض لوگ پھر بہت ہی زیادہ بولڈ ہو کے کہہ دیتے ہیں نہیں حماد اسد کی وہ باتیں بھی بتا دے جو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ایسا بھی نہیں ہے نا، مطلب آپ اس انداز میں، مناسب انداز میں آپ دوسرے والے کو مشورہ دے دو جس سے وہ سمجھ جائے. پوری کھول کر پول پٹیاں اسد کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو نہیں پتا انٹی یہ تو یہ بھی کرتا ہے، یہ تو یہ بھی کرتا ہے. تو ذرا اعتدال میں رہ کر ان کو یہ ٹھیک مشورہ دینا چاہیے. اب غیبت ہوگی کیونکہ حماد اسد کی کیا کر رہا ہے؟ غیر موجودگی میں ایسی چیز کا تذکرہ کر رہا ہے جو اس میں موجود ہے، لیکن اسد کو ناپسند ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، خاص طور پہ لڑکی والوں کے سامنے. لیکن یہ جائز غیبت ہے. ٹھیک ہے، یا کوئی غلط بات معاشرے میں ہو رہی ہے، کوئی جس کی آپ تردید کرنا چاہ رہے ہیں، ایک شخص ہے علل اعلان ہی یہ غلط بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب وہ خود ہی اعلان کر رہا ہے اس کا، تب وہ غیبت نہیں ہوگی کہ آپ اس کا تذکرہ کریں، کسی سے کہیں کہ یار فلاں شخص نے یہ کام کیا، اس نے سب کے سامنے ہی کیا ہے. ٹھیک ہے، احادیث بھی ہمیں بتاتی ہے بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. ایک دوسرے کی برائی تلاش کرنے میں نہ لگے رہو، بغض نہ رکھو، پیٹ پیچھے برائی نہ کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ اور بھائی بھائی بن کے رہو. کیونکہ اس سے پتا چلا کہ اگر یہ سارے کام کرو گے نا تو بھائی بھائی بن کے نہیں رہ سکتے ہو. جو ایمان لائے ہیں اپنی زبان سے لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیچھے ایک سیناریو، ایک واقعے کے ضمن میں ایک تنبیہ کی تھی. زبان سے تو ایمان لائے لیکن ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، کسی کے عیب کمزوری کے پیچھے نہ پڑو. کیونکہ جو ایمان والوں کے یا دوسرے لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا، یعنی اس کا عیب ظاہر نہیں ہوا ہے، وہ پیچھے پڑ گیا کہ کسی طریقے سے اس کو کیا کر دے، یعنی ہاں ایکسپوز کر دے. یہ لفظ ہی چاہ رہا تھا. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ نے اس پر پردہ ڈالا ہوا، آپ کیوں ایکسپوز کر رہے ہیں؟ اللہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ذمہ داری کوالٹی چیکنگ کی ہے تو الگ بات ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر الگ مسئلہ ہو جائے گا کہ ہم عام اس میں بات کر رہے ہیں. تو جو ان کے عیب کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا. یہ بڑی مطلب ڈرانے والی حدیث لگتی. آپ اگر کسی دوسرے کو رسوا کرنے کے کوشش میں لگے ہو نا، کسی طریقے سے اس کو میں باس کی نظروں سے گرا دوں، ایسی اس کی کمزوری سامنے آ جائے تو اللہ اس کو پیچھے پڑ جائے گا، اور جس کے پیچھے اللہ پڑ جائے اللہ اس کو گھر میں بیٹھے رسوا کر دیتا ہے. بڑی ڈرنے والی حدیث. یعنی اللہ کو یہ بات بالکل ناپسند ہے کہ اپنے جن بندوں کے جن گناہوں پہ یا جن چیزوں پہ اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، جب اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے جبکہ وہ غلطی اس کے جناب میں ہے، تو دوسروں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کا پردہ فاش کرے؟ ٹھیک ہے، تو ہم دوسروں کے ستاری کا معاملہ کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کریں گے. بدگمانی بہت جھوٹی بات ہے. لوگوں کے رازوں کی کھود کریت نہ کیا کرو، نجی گفتگو کو کان لگا کے نہ سنا کرو. ٹھیک ہے، کوئی سویا ہوا ہے، دوسرے کچھ لوگ پرسنل گفتگو کر رہے ہیں سویا ہو سمجھ کر، اور وہ مزے سے سن رہا ہے، بتا دینا چاہیے کہ بھائی میں جاگ رہا ہوں، کہیں اور جا کے بات کر لیں. ٹھیک ہے، بہرحال میٹنگز میں بھی اس طرح کی چیز آ سکتی ہے. جو کسی مسلمان کو اب اگر کسی جگہ کسی کا غلط تذکرہ ہو رہا ہے، میں وہاں موجود ہوں، مجھے پتا ہے کہ یار ایسی بات نہیں ہے، یہ اس پر خاموخواہ کیا ہے، الزام ہے نا، ایسے موقع پہ میں خاموش رہتا ہوں. مطلب یار ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ نا میرا بھی اس سے زیادہ لگتی نہیں ہے میری، تو میں خوش بھی ہو رہا ہوں. اچھا یار اس کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے لیکن غلط ہو رہا ہے.
تو ایسے موقع پہ چپ رہنے والے کو حدیث میں گنگا شیطان کہا گیا. اور بھائی یہ تو بولنے کا موقع ہے. آپ تردید کریں کہ نہیں بھائی آپ فلاں کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں یہ بات غلط ہے, میں ان کو جانتا ہوں, یہ بات ان کے اندر نہیں ہے, آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. تو اس موقع پہ آپ کیا کریں گے؟ اپنی ایک مسلمان بھائی کی عزت کے محافظ بنیں گے. حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے جو کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے, اللہ ایسے شخص کی عزت کا محافظ بن جاتا ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ وقت نہیں اس پہ اور بات کرتے. جہاں اس کو مدد ہے اور وہ خود موجود نہیں ہے تو کچھ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. آپ تو موجود ہو نا یار, ٹھیک ہے, تو آپ اس کا دفاع کرو نا. آپ ایک اس کے بارے میں غلط بات کہی جا رہی ہے, آپ خاموش کیوں ہو؟ یا اس سے بڑھ کر بات یہ ہوگی کہ اس غلط بات کی آپ تائید کرو, اس وجہ سے کہ جو غلط بات کہنے والا ہے آپ اس کو فیور دے رہے ہو. ٹھیک ہے, یہ بات ان میں سے کوئی بھی بات ٹھیک نہیں ہے. اب جی جی بالکل. ہوں 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 نہیں بھاری پڑے گا, اللہ آپ کے ساتھ ہے نا یہاں. جی, سوال یہ ہے کہ اگر 5 لوگ مل کر کسی شخص کے بارے میں غلط بات کریں, دیکھیں اصل بات یہ کہ غلط کہہ رہے ہیں وہ چیز جو اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ان کا ڈیفینس کریں گے تو وہ 5 لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے, تو یہ ہماری شیطان ہمیں بیکار ہے. کیونکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہو آپ دفاع کرو گے تو اللہ آپ کی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا. وہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ تھوڑا سا غیب کے وعدوں پہ آپ کو یقین کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اچھا تھوڑا سا آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یار وہ کون کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اگر بوس ہی کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ہلکے لیول پر ذرا دفاع کر لیں نا. مطلب لوگوں کے لیول کا بھی آپ کو خیال رکھنا پڑے گا نا کہ کون کر رہے ہیں. تو آپ لیکن بالکل خاموش رہنا اور جانے دینا, یہ رویہ ٹھیک نہیں. کچھ نہ کچھ تو مزاحمت آپ کو کرنی چاہیے کم از کم, اور کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. یہ تو کہہ سکتے ہیں یار آپ جو بات کر رہے ہیں نا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. ہاں یار یہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا ہے. مطلب اگر یہ بات کرنی تھی تو ہم اس شخص کو بٹھا کے کر لیتے نا بات, ہم اس کی غیر موجودگی میں کیوں کر رہے ہیں؟ ہے بات اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا, آپ زیادہ دفاع نہ کریں. آپ اپنے آپ کو تو الگ کر سکتے ہیں نا, میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں اس چیز میں آپ سے ڈس ایگری کر رہا ہوں. ہاں, دل میں برا سمجھو. ہاں ہاں, لیکن یہاں دل میں برا سمجھنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اس کو حدیث میں کہا گیا ہے گنگا شیطان. کیوں؟ کیونکہ یہاں آپ دل میں برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو الاؤ کر رہے ہو ان کو, حالانکہ آپ جانتے ہو کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. اب یہاں دیکھیں تیزی سے ہم اس کو تھوڑا سا کر لیں کہ کیا چیز ہمیں ملی. اب ہم چونکہ ہم سورت کے تیسرے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں, یہ دوسرا حصہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تمسخر کسے کہتے ہیں؟ ہاں, ویسے مذاق کرنا یا مذاق اڑانا, اس میں ہمیشہ دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ڈیفینیشن ہوگی, یہ ایک پیج پر آپ کی سمری آ جائے گی ساری. اچھا جناب, اور لمز کسے کہتے ہیں؟ موجود ایپ کا روبرو کہتے ہیں, سامنے. ہاں, آمنے سامنے یعنی فیس ٹو فیس, تانا دینا. جبکہ وہ ایپ کیا ہے اس کے اندر؟ موجود ہے. اور اگر وہ ایپ موجود نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ الزام تراشی, اردو میں الزام اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں, تہمت غیر موجودگی میں. ہاں, ابھی ہم اب کہہ سکتے ہیں تہمت, لیکن ہم اس کو تہمت کہہ سکتے ہیں, لیکن اصل جو ٹرمنالوجی ہے نا اس میں وہ بہتان ہے. آپ تہمت بھی, الزام کو تہمت کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تنابز بالالقاب کہتے ہیں ایسے نام یا صفت سے پکارنا جو اس کو ناگوار. اچھا, کچھ لوگوں کے نام ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو ناگوار نہیں لگتا ہے, تو وہ پھر اس میں منع نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب ان کا نام ہوگا ان کو کوئی برا نہیں لگ رہا ہے, اگرچہ وہ ہے کوئی ایپ, لیکن ان کو برا نہیں لگتا ہے. لقب بن جاتا ہے, وہ ایک نارمل ایک ان کا تعارف بن جاتا ہے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر نہیں کہ سوء ظن یعنی بدگمانی, یہ بدگمانی ہے بغیر کسی معقول وجہ کے کوئی بدگمانی قائم کر لینا. ٹھیک ہے, اور تجسس, ایب کی تلاش میں ٹوہ میں رہنا. ٹھیک ہے, اچھا جناب, اور غیبت جو موجود ہے, جو ایب, وہ اس کی غیر موجودگی میں تذکرہ کرنا جو اسے ناگوار ہو. ٹھیک ہے, اچھا جناب, اور نمیمہ یہ چیز رہ گئی, اس کو اردو میں کہتے ہیں چغلی. کیا فرق ہوگا غیبت اور چغلی میں؟ اگر آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کا عیب بیان کر رہے ہیں اور لڑائی کروانا چاہ رہے ہیں تو یہی غیبت کیا بن جائے گی؟ چغلی. یہ غیبت پلس چغلی ہے, یہ مطلب یہ ڈبل گناہ ہے.
غیبت پلس ہے یہ، موجود ایپ کا غیر موجودگی میں لڑائی کروانے کے لیے تذکرہ کرنا، اور اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ بہتان ہوتا ہے، غیر موجود ایپ کا غیر موجودگی میں تذکرہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں گے، یہ ساری چیزیں اس سورج کا دوسرا حصہ ہمیں سمجھا رہے ہو، ہمیں انشاءاللہ اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اب سورج جو ہے نا وہ مطلب پوری انسانیت سے خطاب کرتی ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم، انا بے شک، حقیقت یہ ہے کہ خلقنا، ہم نے پیدا کیا ہے، کم، تم سب کو، تم سب انسانوں کو پیدا کرنے والی ذات وہ ایک ہی ہے، ہم ہیں، ٹھیک ہے؟ من ذکرین و انسا، ایک مرد اور ایک، قرآن واضح طور پہ یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا اس کے علاوہ جو انسان کی ابتدا کے جتنے بھی جو نظریات ہیں نا، قرآن اس کی تردید کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کہتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سے سارے انسانوں کی نسل چلی ہے، ٹھیک ہے؟ بنانے والا ایک، اور ماں باپ اصل میں ایک، ٹھیک ہے؟ اور رہی بات یہ کہ اب تم مختلف قوموں میں، خاندانوں میں، زبانوں میں ہو، تو یہ تو فطری ہے، انسان، نسل انسان بڑھتی چلی گئی تو مختلف جگہوں پہ ہجرت کرتی چلی گئی، ان کی زبانیں قوم مختلف ہوتی چلی گئی، یہ تو اللہ کا احسان ہے، بلکہ وجعلناکم، اور اس نے تمہیں تقسیم کیا ہے، شعوباً، مختلف قوموں میں، وقبائل، اور مختلف خاندانوں میں، کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ کوئی خاص قوم، خاص قبیلہ اس کے نزدیک افضل ہے، بلکہ اس وجہ سے لتعارفوا، تاکہ تمہارا کیا ہو جائے؟ تعارف ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس قوم، اس خاندان، اس جگہ، اس زبان، اس خطے، اس قبیلے، اس برادری کے ذریعے سے تمہارا تعارف ہو جائے کہ تم انسانوں کے فلاں گروہ سے تعلق رکھتے ہو، اس کے علاوہ اللہ کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، تاکہ تم ایک دوسرے سے وہ تعاون اور پہچان۔ اچھا، پھر یہ اللہ مطلب سارے انسان برابر ہوئے؟ ہاں، سارے انسان برابر ہیں، تو کیا آپ کے نزدیک بھی سارے انسان برابر ہیں؟ نہیں، انسان ہونے میں سب برابر ہیں، مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے۔ انا اکرمکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، یعنی ڈرنے والا ہے، یعنی نیک ہے، نیکی کی کوشش کرنے والا ہے، اچھے کردار والا ہے، اچھے اعمال والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فضیلت کا معیار اللہ کے نزدیک یہی ہے، کوئی خاندان، قوم، زبان، طبقہ، شعبہ، پیشہ، کوئی اللہ کے نزدیک فضیلت کا معیار، یہ 1500 سال پہلے دنیا کو، جب دنیا اس کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، یہ قرآن نے مساوات کا نظریہ دیا تھا 1500 سال پہلے، ایکول ہے بھائی، سب برابر ہیں، ٹھیک ہے؟ ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ پاک جو ہے نا وہ بے شک سب کچھ جاننے والا ہے، خبیر، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھ لیں۔ انسانیت میں آپ پیچھے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان سب کے پیچھے آپ کو تعصب نظر آئے گا، ان سب کے پیچھے آپ کو قومیت پرستی نظر آئے گی، ان سب کے پیچھے ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور افضل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نازیزم کے اندر بھی یہی تھا، اور یہ جو افریقہ اور امریکہ کے جو ریڈ انڈین کے ساتھ ہوا اس کے پیچھے بھی یہی تھا، ٹھیک ہے؟ اور ہندوستان کے اندر جو ہے برہمن اور جو برادری کی ذات پات کی تقسیم ہے، اور اسی طرح دنیا کے اندر کچھ قومیں اپنے آپ کو بہتر سمجھتی ہیں، دنیا میں بہت بڑے فسادات کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے بڑھتر سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جینے کا حق تو ہمیں ہے نا، ہم زیادہ بہتر انسان ہیں، افضل انسان ہیں، اور دوسروں کے مقابلے میں ہماری فضیلت زیادہ ہے۔ قوم یہود ہمیشہ سے یہ نیشنلزم ہمیشہ سے یہ سمجھتی رہی ہے کہ نحنو، خود قرآن نے ذکر ہے، نحنو ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے محبوب و پسندیدہ ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن نے ان کا عقیدت ذکر کیا، اور آج بھی یہی ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اللہ نے تو ہمیں بنایا ہی جنت کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے جہنم میں اتنے دن ہم کو رکھیں گے جتنے دن ہم نے ایک وہ بچڑے نہیں کی عبادت کی تھی، یہ قرآن نے ان کا عقیدہ ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ اصل تو انسان بنے ہی یہودیوں کے لیے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہی وجہ ہے دیکھیں دنیا میں بھی آج جو اس اصول کی جہاں بھی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، اس کے ناانصافی، ظلم ہوتا ہے۔ تم سب کا خالق ایک ہے، ماں باپ ایک ہے، ایک ہی طریقے سے، کوئی اسپیشل طریقے سے کوئی پیدا نہیں ہوا، سارے انسان ایک ہی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، تم سب اپنے انسانیت میں، وجود میں برابر ہو، کوئی برتر، کوئی کمتر نہیں۔ ہاں، فضیلت کا ایک معیار ہے، لیکن وہ معیار وہ ہے جو تمہارے اختیار میں ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی قوم، کوئی زبان انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کو فضیلت کا معیار بنانا ناانصافی ہے نا،
مطلب میں کیا کر سکتا ہوں کہ اگر خاص قوم، خاص زبان، خاص علاقے میں پیدا ہو گیا، اب کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں کر سکتا نا، یہ تو ہو گیا بھائی لیکن ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ اپنے کردار کو بہتر بنا سکتا ہوں. تو اگر کوئی خاص قوم، زبان کو اگر آپ فضیلت کا معیار بنا لیں تو یہ ناانصافی ہے، کیونکہ جو لوگ پیدا ہو گئے اس میں وہ تو ہو گئے، جو نہیں ہوئے وہ نہیں ہوئے. اس فرق کو آپ تسلیم کرو. اس فرق کی بنیاد پر دشمنی، نسل پرستی، یہ فطرت سے انحراف ہے. قرآن یہ کہتا ہے یہ فطرت سے انحراف ہے. اللہ نے تو فطرت یہی بنائی ہے کہ انسان مختلف قوموں، قبیلوں، خاندانوں کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ پھر کیا فضیلت کا معیار ہے؟ وہ باتیں تو نہیں ہو سکتی جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں. خاص رنگ، قوم، نسل میں پیدا ہونا انسان کے اختیار میں نہیں. ہاں جو انسان اپنی کوشش سے حاصل کر سکے وہی بہتر اور افضل ہونے کا معیار ہو سکتا ہے. وہ اللہ کے نزدیک تقوی ہے، نیکی ہے، پرہیزگاری ہے، خوف خدا ہے، فکر آخرت ہے، اچھا کردار ہے. ٹھیک ہے، نیکی کی راہ پہ چلنا ہے. جو جتنا زیادہ نیک ہوگا سب کے لیے برابر موقع ہے نیک بننا. ٹھیک ہے، جو جتنا زیادہ نیک ہوگا. اور ایسا نہیں کہ قرآن نے ایسا صرف تھیوری یا نظریہ یہ بتا دیا، اسلام نے یہ کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حضرت بلال اس معاشرے میں جو سب سے کسی کو حقیر سمجھنے کی جو ساری باتیں کسی میں پائی جا سکتی تھی، حضرت بلال میں پائی جاتی تھی اس معاشرے کے اعتبار سے. لیکن اسلام نے ان کو یہ حیثیت دی کہ جب وہ آتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے. جب بھی وہ آتے تھے اپنا رومال، چادر جھاڑ کے وہ جگہ صاف کرتے، ان کو کہتے کہ جا سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گئے. ایک کالے حبشی کی یہ حیثیت تھی کہ جس کے زبان کے تلفظ بھی صحیح نہیں تھے، جو ایک غلام تھا، اس کو اسلام نے یہ مرتبہ مقام دیا کہ چونکہ وہ دین کے اعتبار سے آگے نکل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تم ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے خواب میں رات کو دیکھا کہ جنت میں تمہاری پیر کی چاپ مجھے اپنے آگے سنائی دے رہی ہے. سنا ہے اپنی حدیث؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے، کتنا بڑا مرتبہ اور مقام تھا. تو قرآن یہ صرف کہانی ہے، اور ہمیں یہ قرآن بھی کہتے ہیں، حدیث بھی کہتی ہے، اللہ تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے نا. اللہ تمہارے جو دل جتنا پاکیزہ، صاف و ستھرا ہوگا، چاہے اس کا تعلق کس قبیلے، قوم، کنبے، پیشے، خاندان سے ہو، پڑھا لکھا ہو نہ ہو، دل کا پاکیزہ ہوگا اللہ کے نزدیک جو ہے نا وہ وہی برتر ہے. ٹھیک ہے، تم کس شکل کے ہو، کس صورت کے ہو، جس قوم کے ہو. خطبہ حجۃ الوداع، ٹھیک ہے، بہت بہت زبردست ہے. اس میں واضح طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ. کسی عربی کو کسی اجمی پر، یہ جو ہم خطبہ جمعہ سنتے ہیں نا اس کے اندر یا ہر جمعے میں یا الفاظ آتے ہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالدین والتقوی. کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی غیر عربی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر فضیلت حاصل ہے تو دین و تقوی کی بنیاد پہ حاصل ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو پرہیزگار ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو کیا میں نے یہ بات پہنچا دی؟ سب صحابہ نے کہا پہنچا دی. حجۃ الوداع 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ کا مجموعہ تھا، آخری حج آپ کا. تو کہا کہ پھر یہ تم لوگ بھی پہنچا دینا. ٹھیک ہے، کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر اپنی کسی نسلی، خاندانی، قومی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سورت کا اگلا حصہ آگے بڑھتا ہے. پھر معاشرے کا ایک وہ حصہ ہے جو نو مسلم ہے. کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اعراب دیہاتی کو کہتے ہیں. یہ آ کے کہتے ہیں کہ آمنا، یوں اعلان کرتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے. یہ اللہ کو پسند نہیں آتا اس انداز میں. ابھی ایمان لائیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم تو کیا لے آئے؟ ایمان لیا. حالانکہ ابھی ایمان کے پروسیس سے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، لیکن آگے کسی پروسیس سے، عبادت سے، مجاہدے سے، دین کے لیے قربانی سے، کسی چیز سے گزرے ہی نہیں تھے. اور ان صحابہ کے سامنے یہ کہہ رہے تھے ہم ایمان لے آئے، فخری انداز میں، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طویل عرصے سے ساتھ تھے. تو فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیں لم تؤمنو، یہ کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے. یہ اللہ کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ کو تو دلوں کا حال معلوم تھا نا. ولیکن ہاں یہ کہو کولو، کولو تم یہ کہہ سکتے ہو اسلمنا، کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے، یعنی ہم نے مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کر لیا، ہم لڑ نہیں رہے. یہ کہہ دو. یہ نہیں کہو کہ ہم تو پکے ٹھکے ایمان لے کر آ گئے اور ہم تو برابر ہو گئے آپ کے، کیونکہ ابھی یہ کہنا بہت جلدی ہے، ابھی تمہارا یہ مقام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا. یہ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلْ، اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ہے الایمان، ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. اس سے ایک بہت بڑا اصول ہم کو پتہ چلتا ہے، آگے دیکھتے ہیں. وَإِن تُطِيعُوا، اور اگر تم واقعی میں اطاعت کرو گے اللہ و رسولہ، کس کی؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت آگے کرتے رہو گے،
تو لا یلدکم، تو اللہ کمی نہیں کرے گا، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے، شیء، کسی بھی چیز کی، یعنی تمہیں ثواب اس دوران جو بھی کرتے رہو گے ثواب ملے گا، لیکن آگے تمہیں پروف کرنا ہے کہ واقعی میں تم کیا ہو، ایمان لائے ہو مستقل اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے۔ اور ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ ایسے بلند دعوے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ یہ کچھ ایسے لوگ تھے جو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر انہوں نے کہا اب تو مسلمان ہو ہی جاتے ہیں، ہے نا، اور ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، دیکھیں یہ تو چونکہ وہی اترتی تھی اللہ بتاتے تھے، ہم کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ نو مسلم بھی تھے، اور کچھ قبائل ایسے تھے کہ جو زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، اور انہوں نے یہ اس طرح کی آ کے باتیں کہنا شروع کر دی، تو چونکہ قرآن تو تربیت کرتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی آیتیں نازل ہوئیں کہ بھائی ان سے کہو کہ ایسے اپنے ایمان کے دعوے نہیں کرو، ٹھیک ہے، اور تم ایمان کی بھی حقیقت تک نہیں پہنچے ہو، ہاں اتنا کہہ دو کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چھوڑ دی ہے، کیونکہ تمہاری دل کی گہرائیوں میں ایمان اس طرح نہیں اتر چکا ہے جیسا کہ ان صحابہ کرام جنہوں نے اپنے مال جان سے قربانی دے کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پکے مومن ہیں۔ ابھی تو صرف تم نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی تو کافی مراحل باقی ہیں، ٹھیک ہے، تمہیں ان کی طرح ثبوت دینا پڑے گا، تم ثابت قدم رہے، اطاعت پہ چلتے رہے، تو اللہ پاک تمہیں سارے ثواب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک جو ہم اعمال کریں گے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ اس دعوے سے حقیقت تک یہ جو جرنی ہے، اس دوران ابھی ٹھیک ہے تم ایمان کے بہت چھوٹے لیول پر ہو، لیکن جب تم مستقل اب ثبوت دیتے رہو گے ثابت قدمی سے، تو اللہ تمہارے سارے اعمال کا تمہیں ثواب دیں گے۔ ایسا نہیں کہ ابھی تمہیں اعمال کا ثواب نہیں ملے گا، وہ ملے گا، لیکن تمہیں تھوڑا سا پروف کرنا ہوگا۔ اللہ کو فخر والے دعوے پسند نہیں ہیں۔ اللہ سمجھتے ہیں کہ ایمان ایک عہد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وفاداری اسی وقت اللہ کے یہاں سمجھی جائے گی کہ جب اس عہد کو باقاعدہ نبھایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور نبھانا کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کو، اور یہی راہ استقامت ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کو ایمان کے ساتھ اس ایمان کے عہد کو نبھانا، اس معاہدے کو نبھانا، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ صرف ایمان کے دعوے کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں بار بار آ رہا ہے، آخر میں ہم نے یہ ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا توبہ و مغفرت کی بات کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں اس صورت میں، ٹھیک ہے، یا تو کوئی کمی کوتاہی سے بچایا گیا ہے یا برائی سے بچایا گیا ہے نا، تو جہاں بھی احکام دیے گئے ہیں، احکام یا کوتاہی پر تنبیہ، یہ دو چیزیں اس صورت میں آ رہی ہیں۔ جہاں بھی احکام دیے گئے ہیں وہاں آپ دیکھیں گے اللہ کی علم کی صفت آ رہی ہے، تقوی کی صفت آ رہی ہے۔ جہاں بھی کوتاہی یعنی کمزوری پر تنبیہ کی گئی ہے وہاں اللہ کی رحمت کی، مغفرت کی اور توبہ کی صفت آ رہی۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ قرآن کے انداز تربیت ہے۔ جب وہ حکم دیتا ہے تو یہ کہتا ہے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی صفات کا علیم، خبیر، سمیع، بصیر، یہ چاروں باتیں آئی ہیں، تمہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جبھی تم ان احکامات پر ان کی روح کے مطابق عمل کر سکو گے، صرف رسمی انداز میں نہیں کرنا ہے۔ اور جب وہ کسی کمی کوتاہی کو قرآن بتاتا ہے تو ہمیشہ رجوع اور واپسی کا راستہ یوں کھول دیتا ہے کہ ان اللہ غفور رحیم، ان اللہ تواب الرحیم۔ تو اصلاح کا مطلب ہوتا ہے واپسی کے راستے کی ایکسس دے دینا۔ میں اور آپ کسی کی اصلاح کرتے ہیں نا تو اس کے لیے واپسی کے سارے راستے کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں کہ بس یار اب تو تمہارے لیے اللہ کے یہاں کوئی جگہ ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کو یہ ایکسس دے دیں کہ ہاں یار یہ غلط ہوا، اب اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور اللہ کا در تمہارے لیے آج بھی کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک کروا لو اللہ سے، اپنے معاملے کو ٹھیک کر لو، آج توبہ کرو گے آج اللہ معاف کر دیں گے، ہے نا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، قرآن کریم کا طریقہ اصلاح کیا ہے۔ پھر اللہ پاک مثال دیتے ہیں ان لوگوں کو، دیکھو ہم تم کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان کے دعوے نہیں کرو، تو پھر ایمان کے دعوے والے سچے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون، کامل ایمان والے تو وہ لوگ ہیں الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، باللہ و رسولی، اللہ اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہ پڑے۔ بڑے چیلنجز آئے، بڑی مشکلات آئی، ٹھیک ہے، بڑے مسلمان پسے، بڑے فتنوں کا سامنا کیا، لیکن وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، استقامت، وجاہدوا باموالہم، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے، مال و دولت سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جب قربانی دینے کا موقع آیا تو ایمان کے تقاضے کے مطابق انہوں نے قربانی بھی دی، ٹھیک ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ حالات اچھے ہوں تو اللہ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور جب ذرا سے اللہ نے زندگی میں چیلنجز پیدا کر دیے، یار پتہ نہیں کیا، یار ہمارے گھر کوئی مصیبت نے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ایسی چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔
ہر حال میں اللہ کا وفادار رہنا نا، ہر حال میں اس کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، ہر حال میں اس کی رحمت سے امید رکھنا، ہر حال میں اس پر یقین و توکل رکھنا، یہی بندہ مومن سے مطلوب ہے. یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لیا ہے، دیکھو یہ صحابہ ایمان بھی لایا اور انہوں نے طویل جدوجہد بھی کی اور ثابت کیا کہ واقعی میں ایمان والے ہیں. تم بھی اس طرح ثابت کرو. ایک تربیت تھی. یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. تو ایمان کے بعد اطاعت، استقامت، مال و جان سے جد و جہد، تقوی، یہ ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے جو ہم سے مطالبہ کرتی ہیں یہ ٹھیک ہے. ایمان کی بنیاد میں شکوک و شبہات نہ ہو، کیونکہ کسی بھی حقیقت پہ شک ہو اس کو کمزور کر دیتا ہے. اسلام ایمان فلسفہ نہیں ہے صرف کہ ہاں ایمان لیا ہے بس چلو بھائی جان چھوڑ گئی ٹھیک ہے. خود قرآن کریم نے کہا ایسا نہیں ہے کہ تم کہہ دو کہ ایمان لیا ہے تو جان چھوڑ جائے گی. اللہ کی سنت ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ آزماتے ہیں. ایمان کے بعد ایمان کے تقاضے بھی ہیں. کوئی تھیوری نہیں ہے صرف قرآن کریم میں، تو پریکٹیکل دین ہے ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی پسند کا دین لے لیں اور جہاں پسند نہیں آ رہا اس کو چھوڑ دیں. آپ کو تو اس کو پورا لینا پڑے گا ٹھیک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ نرم نرم اچھا اچھا جو زندگی کی جدید تقاضوں کے ساتھ جو دین کا حکام چل جائیں تو وہ تو لے لیں، سے مسئلہ اس کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں چلے گا ٹھیک ہے. یہ قربانی کا نام ہے. قربانی بھی دینی پڑے گی. اللہ سے اپنی وفاداری کو، اپنی بندگی کو ثابت کرنا پڑے گا. ایمان ایک عہد ہے، اس کو نبھانے کے لیے کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. اللہ کے نزدیک ایمان کے دعوے میں وہی لوگ سچے ہیں جو ایمان کے بعد اطاعت، استقامت، جد و جہد، خدمت، اس کے ذریعے سے اس کا زندہ ثبوت دیکھتے ہیں. اور اللہ نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم اگر بتا بھی رہے ہو کہ ہم ایمان لے کر آ گئے نا، کچھ لوگ تھے کہ جو کہتے تھے ایمان لے کر آئے، ہم نے تو آپ سے لڑا بھی نہیں، فلاں فلاں قبیلوں کی طرح انہوں نے تو آپ سے لڑائی بھی کی، تو ہم نے تو آپ کو ایک فائدہ پہنچایا نا کہ ایسے ہی مان لیا. لہٰذا ہمارے ساتھ کچھ ایکسٹرا کچھ آپ ہماری طرفداری کریں، کچھ ایکسٹرا ہم کو نوازیں، کچھ مال دیں، کچھ ہماری جو نا خدمت کریں. کچھ لوگ دیہاتی قبیلے اس طرح کا مطالبہ کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیں اتعلمون اللہ، تم اللہ کو سکھا رہے ہو، بتا رہے ہو بدینکم، اپنے دین کے بارے میں. مطلب اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے. واللہ یعلم، اور اللہ تو تمام چیزوں کو جانتا ہے. ما فی السماوات، ان کو بھی جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، ان کو بھی جو زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے ٹھیک ہے. اگر ایمان کے بارے میں تم اللہ کو کیسے مطلع کر سکتے ہو؟ اچھا اس صورت میں اللہ کی بار بار صفات بھی آئیں، صفت علم بھی ٹھیک ہے. اور ہمارے لیے اس میں میسج یہ ہے کہ ہم اس چیز کا اپنے دل میں استحضار رکھیں کہ ہماری ہر حرکت، ہر جنبش، ہمارے دلوں میں آنے والا ہر خیال، ہر جذبہ، یہ اللہ کے علم ہے ٹھیک ہے. واللہ علیم بذات الصدور ٹھیک ہے. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی ہلکی سی خیانت کو بھی اللہ جانتے. کسی نے نہیں دیکھا، سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہم نے کچھ خیانت کر لی، اللہ کو معلوم ہے. دل میں ایک خیال آ گیا، اللہ کو معلوم ہے. کوئی بدگمانی آ گئی، اللہ کو معلوم ہے ٹھیک ہے. تو یہ علم کے تذکرہ ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یمنون، یہ لوگ تم پر احسان جتلاتے ہیں اے نبی کہ یہ اسلام لے کر آ گئے. قل، ان سے کہہ دیں لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ ٹھیک ہے. بلکہ یہ تو بل اللہ، بلکہ یمن علیکم، یہ تو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، ان ہداکم، کہ تمہیں اس نے ہدایت دے دی، ایمان، ایمان کی ہے نا. اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ ہم ایمان والے ہیں ٹھیک ہے. یہ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے کمال ہے کہ ہم ایمان والے ہیں ٹھیک ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہدایت دے دی، چاہے گھر میں دی، چاہے جس طریقے سے بھی دی، ہمارے دل کو اس نے جو ہے نا وہ ہدایت ایمان کی طرف متوجہ کر دیا. اس کا یہ جو ہے نا وہ یعنی فخر کی چیز نہیں ہے. اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کا احسان سمجھو، کیونکہ صحابہ بھی اسی طرح سمجھتے ہیں ٹھیک ہے. یہ لوگ چاہتے یہ تھے کہ بھائی ہم نے چونکہ لڑائی نہیں کی تو کوئی اضافی ہمارے خیال رکھا جائے نا، کوئی مراد دی جائے، کوئی فیور دیا جائے. تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. کہا کہ یہ تم اپنے ایمان پر فخر کر رہے ہو، یہ فخر نہیں، یہ شکر ہے، یہ مقام شکر ہے، مقام فخر نہیں. تم شکر ادا کرو ٹھیک ہے. اور اللہ کا احسان سمجھو کہ کفر و شرک کی گندگی سے اللہ نے ایمان اور ہدایت کی تمہیں روشنی عطا فرمائی. اور تمہارے لیے کیا ہے کہ اس اپنے ایمان کا اطاعت، خدمت، قربانی سے تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. یہی استقامت ہے، یہی اللہ کا شکر. اور آخری آیت ہے کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ خوب جانتا ہے آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ بات کو. واللہ بصیر بما تعملون. اس صورت کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے معاشرے کی بہتری کے لیے تمہیں جو کچھ تعلیمات دی ہے ٹھیک ہے، اللہ خوب جانتے ہیں کہ یہی تعلیمات تمہارے لیے بہتر ہیں ٹھیک ہے.
معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ، کوئی علم، کوئی دین نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی کیا تمہیں کوئی نظام دے گا، کوئی ازم دے گا، کوئی فلسفہ دے گا، کیونکہ اس کا علم تو محدود ہوگا. جو بھی کوئی نظام دنیا میں تمہیں دے گا اخلاقیات کا، دنیا میں تمہیں دے گا مینرز کا، دنیا میں تمہیں سمجھائے گا، وہ اس کا تو علم محدود ہوگا. اللہ تو جو ہے نا زمین و آسمان کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں. اس نے جو سکھایا وہی حرف آخر ہے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، وہی تمہارے لیے حتمی ہے. ٹھیک ہے، بس جناب اب لوگ آپ سوال کر سکتے ہیں. آپ لوگ، ہمارے پاس وقت ہے نا 15 منٹ. ٹھیک ہے، ایک دو گراف دیکھ لیں. نہ کرنے کے کام 10 ہیں اس صورت. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ترجمہ پڑھ لیا، آپ دیکھ سکتے ہیں، سلائڈ شیئر ہو جائے گی. کرنے کے کام اس صورت میں یہ 9 ہیں، اگرچہ اس میں کچھ بار بار آئے ہیں، جیسے اتقوا اللہ 3 دفعہ آیا ہے، اصلحوا 3 دفعہ آیا ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے ہی شاید 5 بنے. اچھا، اللہ کی صفات جو سورہ حجرات میں آئی ہیں، سمیع، علیم، غفور، رحیم، کتنی ہو گئی؟ گننی آپ نے. 4. تواب الرحیم، کتنی ہو گئی؟ 5، کیونکہ رحیم پہلے آئی ہوئی ہے. علیم خبیر، غفور الرحیم، 8. رحیم آیا ہوا ہے نا پہلے، پہلے بھی آ گیا، چھوڑ دیں اس کو. بکل شیء علیم، یہ بھی آیا ہے. واللہ بصیر. 8 صفات ہیں جن میں سے دیکھیں علیم تو 2 دفعہ آ رہا ہے، 3 دفعہ آ رہا ہے علیم. رحیم 3 دفعہ آ رہا ہے. خبیر و خبیر و بصیر ایک ایک دفعہ آ رہا ہے. تواب اور غفور، غفور 2 دفعہ آ رہا ہے، تواب 1 دفعہ آ رہا ہے. تو اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں احکامات کے درمیان. ٹھیک ہے، یعنی ان سب احکامات پہ ہم اس وقت عمل کر سکیں گے جب اللہ سے ہمارا تعلق ہوگا، اللہ کی صفات کو ہم سمجھتے ہوں. ٹھیک ہے، ورنہ ہم مطلب اللہ سے اگر ہمارا تعلق نہیں ہوگا تو جتنے بھی احکامات ہمارے سامنے آ جائیں وہ ہمارے لیے برابر ہے. تو اللہ سے یہ صفات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ سے اپنے تعلق کو بنانا. اور سورہ حجرات میں بنیادی دیکھیں یہ تصور آئے سارے، اس بنیادی اسلامی تصورات جو ایک بندے سے مطلوب ہیں، یہ سورہ حجرات کے اندر. بس یہ آخری سلائیڈ ہے. اب آپ لوگ آپ سوال کر سکتے ہیں، سوالے سے کوئی بھی سوال. ہوں. دیکھیں وہ ان کی ذمہ داری ہے رپورٹنگ. آپ، ہاں البتہ ان کو بہت، جی جی، سوال یہ ہے کہ چونکہ ایک کمپنی ہوتی ہے، آرگنائزیشن ہوتی ہے، ظاہر بات ہے اس میں ایک فیڈ بیک کا سسٹم ہوتا ہے. لیڈ کو نیچے والے لوگوں کا فیڈ بیک دینا ہوتا ہے، اوپر والوں کو اس کا دینا ہوتا ہے. تو اس میں ظاہر بات ہے لوگوں کی کمزوریاں بھی زیر بحث آتی ہے، اس پہ گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے نا. تو ذہن میں رہے کہ اس میں مقصد ہمیشہ بہتری ہے. یعنی ہم اگر کسی کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کی کمزوریوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ تو اس کی پرفارمنس، جو ایک پروفیشنل اس کی جو ایک کور اس کی ذمہ داری ہے نا. ٹھیک ہے، جس پر ہمارا بزنس کھڑا ہے اس کو تو ڈسکس کرنا پڑے گا، ہے نا. ہاں، لیکن اس کے پرسنل کردار پر پھر ہم بات نہ کریں. ٹھیک ہے، ایک تو ہے اس کی پرفارمنس، ایک ہے اس کا کردار. ٹھیک ہے نا. تو باہمی گفتگو میں اس کے کردار پر بات نہ کی جائے، اس کی پرفارمنس پر بات کی جائے. ٹھیک ہے، اور اس پرفارمنس کے اندر جو بھی بات ہو اسے اس کو جو ہے نا وہ یعنی ڈسکس بالکل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو ہم بہتر بنانا چاہ رہے ہیں. ہاں البتہ میں جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری بڑی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو بڑا چڑھا کے بیان نہ کریں. یہاں اس میں 2 پہلو ہیں دیکھیں. ایک تو چونکہ ایک امانت بھی ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے، تو اب وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ یار کسی کی پرفارمنس کی کمزوری کو چھپائیں. کہ یار ایپ کو تو چھپانے کا حکم ہے، بھائی کمپنی ڈوب جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کی کمپنی تو نہیں ہے نا. مطلب ظاہر بات ہے کہ یہ تو آپ خیانت کر رہے ہیں اپنے اوپر لیڈرشپ کے ساتھ، ہے نا. تو یہ دونوں پہلو ہیں، آپ نے خیانت بھی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اور آپ نے بڑا چڑھا کے مبالغے سے بھی بیان نہیں، ورنہ پھر اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. تو فیڈ بیک دینے والوں کے لیے یہ ایک جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ یہ ہے کہ وہ بالکل ناپ تول کر اور بہت احتیاط سے اور بالکل جینین فیڈ بیک دیں. بہت زیادہ مبالغہ بھی نہیں کریں اور بہت زیادہ جو ہے نا اس میں کمی کوتاہی بھی نہ کریں، کیونکہ ان کی وہ درمیان میں ہے. ایک طرف اپنے جو لوگ ہیں جن کا وہ فیڈ بیک دے رہے ہیں، دوسری طرف لیڈرشپ ہے، وہ دونوں کے درمیان میں. ان کی ذمہ داری یہاں کی بھی ہے اور یہاں کی بھی ہے کہ ان کو فیڈ بیک دینا بھی ہے، پرفارمنس کو امپروو بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں ان کو جو ہے نا امانت بھی ادا کرنی ہے، کیونکہ ان پہ اعتماد کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ آن لائن جو لوگ ہیں وہ بھی سوال کر سکتے ہیں، میں دیکھتا ہوں شاید کوئی میسج آئے ہو. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھیجا ہوا ہے. صحیح ہے. آپ آن لائن جو لوگ موجود ہیں اگر وہ کوئی سوال کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، میں سن رہا ہوں. ٹیکسٹ کر سکتے ہیں وہ.
कोई चीज इसमें ऐसी हो जो समझ में ना आई हो। बदगुमानी समझ में आ गई, गीबत समझ में आ गई, बहुतान समझ में आ गया। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो हमको चुगली समझ में आ गई। सही है। कहाँ जगह पे कौन सी ऐसी जगह है जब हम किसी बुराई का तस्करा करते हैं जिसको हम जायज गीबत कहते हैं। गीबत, जायज गीबत तो शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, यानी वो है कि जहाँ जरूरत है इसकी हमें तस्करा करना पड़ता है, वो भी हमें समझ में आ गई। ठीक है। कुछ गुमान हराम होते हैं, वो भी आ गया, अल्लाह से मायूसी। ठीक है। और इसी तरह जिस तरह लोगों के बारे में गुमान होते हैं ना, जिंदगी के बारे में भी गुमान होते हैं। ठीक है। इस पर एक वहाँ एक हम वो करते हैं कि ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, एक एक पॉजिटिव माइंडसेट जो होता है ना, ये दीन ने ना बहुत सारी तालीमात के अंदर ये मुसलमानों को बनाने की कोशिश की। बड़ी जबरदस्त तालीमात है। इंशाल्लाह कभी मौका हुआ उस पर हम बात करेंगे। कुरान में, हदीस में, सीरत में हमेशा हमें पॉजिटिव रहने का कहा गया। ठीक है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अप्रोच हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होती थी। आप हमेशा नेक फाली लेते थे। ख्याल है, नेक फाली लेना, बदशगुनी लेना, और इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह किस्मत का हाल मालूम करना, सितारों की चाल, हाथों की लकीरें। समझे बात? तो इंशाल्लाह कभी इस पर करेंगे। तो ये भी एक है कि इंसान अपने बारे में, दुनिया के बारे में, जिंदगी के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहे। एक तो अल्लाह के बारे में भी पॉजिटिव रहना है। ठीक है। और जो है ना वो अपने बारे में भी पॉजिटिव रहे। ठीक है। अपनी सलाहियतों पर देखें। एक होता है गुरूर। गुरूर और तकब्बुर होता है जिसमें आप दूसरे को हकीर समझ रहे होते हैं। एक होता है कि इंसान ये समझता है कि भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे अंदर भी बेपनाह सलाहियतें रखी। ठीक है। हाँ, बस मुझे ये करना है कि मेहनत से इनको इस्तेमाल करना है ना। तो लोग कहते हैं यार खुदा एतमादी करो, खुद एतमादी ना करो। यार ये खुद एतमादी, ये फ्लिप साइड है खुदा एतमादी की। ठीक है। आप अपने ऊपर एतमाद इसलिए नहीं कर रहे कि आप कोई बहुत बड़े इटसेल्फ खुद बहुत बड़े फन्ने खान हो। आप इसलिए एतमाद कर रहे हो कि मेरे अंदर जो कुछ भी सलाहियतें रखी हैं वो अल्लाह ने रखी। ठीक है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जो है ना, ये मतलब अल्लाह ही की आता है। हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमने खुद से कुछ हासिल कर लिया या हम खुद बड़ी तोप चीज हैं। इसलिए करते हैं कि अल्लाह ने किसी इंसान को बेकार पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने हर इंसान अल्लाह की तख्लीक का शाकार है। हर इंसान यूनिक है। ऐसा इंसान ना इससे पहला पैदा हुआ ना इसके बाद पैदा होगा, यकीनन। जो उसके अंदर कॉम्बिनेशन है ना सलाहियतों का, कोई इंसान रीजनरेट नहीं हो सकता है, दोबारा उसकी तख्लीक नहीं हो सकती। वो एक ही है, बस यूनिक है वो। मैं मजाक में कहता हूँ नमूना है। हर इंसान मतलब नमूना है इस माने में कि उस जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं है। तो उसके अंदर बेपनाह अल्लाह ने सलाहियतें रखी हैं। लिहाजा अपनी जात पर भी एतमाद करना इस माने में कि मेरे अंदर अल्लाह ने सलाहियतें रखी हैं। मेरे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सारा एक पोटेंशियल है, हिडन है, वो मैं जांचूंगा, उसको मैं समझूंगा, एक्सप्लोर करूंगा। ठीक है। उसको अब यही है कि वो किस डायमेंशन में हम फिर उसको लेके चलते हैं। ये भी हमारे देखें, हमारे इम्तिहान का हिस्सा है कि हमारे अंदर अल्लाह ने जो सलाहियतें रखी हैं हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। ये भी हमारे इम्तिहान का हिस्सा है। हम अपने नेचुरल फ्लो को कैसे पहचानते हैं। हर बंदा हर काम के लिए पैदा नहीं हुआ है। ठीक है। तो और हर काम इंसान है, अल्लाह ने बेपनाह सलाहियतें रखी हैं। आप जो है ना वो जुगाड़ भी होता है ना, तो अब कुछ ना कुछ करके हम कुछ ना कुछ काम कर ही लेते हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि मैं कहाँ सबसे बेहतरीन मेरी मैचिंग होती, फिर मेरी फ्रिक्वेंसी कहाँ मैच होती, मेरी सलाहियतों का कॉम्बिनेशन जो ये है, ये कहाँ जाके सही लगता है, खपता है। ठीक है। और उसमें जाहिर बात है हमारी अपनी जात भी है, हमारे से जो मुंसली लोग वो भी हैं, उसमें कोई उससे भी बड़ा, अपनी जात से बढ़कर भी कोई विजन होता है इंसान का। ठीक है। कि मैं उससे उसको कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को उससे कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। दो लेवल है। पहला लेवल तो अफजल तो यही है, आप बिल्कुल खुल के बताएं कि ये इस लेवल पे हम खड़े हैं, ये चीज हमारे पास नहीं है। ठीक है। ये अफजल है। लेकिन ये है कि हो सकता है कि फिर बेच ना सकें, है ना। तो दूसरा लेवल ये है कि आप ये बताएं एक्चुअल है क्या, ये प्रोडक्ट, ये सर्विस क्या है। जो नहीं है वो नहीं बताएं। हाँ, उस वक्त आपकी जिम्मेदारी आएगी जब वो पूछेगा कि क्या इसमें ये भी है, उस वक्त आप फिर गलत बयानी से काम नहीं ले सकते, फिर आपको बताना होगा। ठीक है। तो आप जब अपना आप उसको जब मार्केट करें, जब उसको पेश करें, तो जो उसमें अच्छे फीचर चीजें हैं आप उसको हाईलाइट करें। ठीक है। और जो फीचर नहीं है उसको ना बयान करें। ठीक है। वो पूछेगा तो बयान कर देंगे, हमने ये तो नहीं बोला ना कि नहीं है। हाँ, लेकिन जब वो पूछेगा तो बयान करना जरूरी होगा।
اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو اس لیول پہ لے کر چلے جائے کہ ہم بالکل کھل کے بیان کرتے ہیں یار یہ پازیٹیو چیز ہے، یہ سائڈ افیکٹ ہے بھائی، ٹھیک ہے، یہ افضل ترین درجہ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ کو غلط بیان ہی نہیں کر رہے جب آپ اپنی ایک پازیٹیو چیز رکھ رہے ہیں، ہاں لیکن جب سوال کرے گا تو پھر بتانا ضروری ہو. صحیح ہے. اور کسی کا کوئی سوال؟ محسن بھائی میرا خیال سوال ختم ہو گئے. یار آپ لوگ سوال نا تھوڑا سا شکوائے بہت کم کرتے ہیں آپ لوگ، ابھی تعلق نہیں بنا اس وجہ سے. ہاں یہ سوال آئے نا. ہاں کسی کے ساتھ. ہاں. ہوں. حقیر. ہاں حقیقت میں تو نہیں ہو سکتی نا، ہاں وہ تو سارا سیشن دوبارہ سے کرنا پڑے گا بھائی. ہاں. 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 ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں دونوں ظالم ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ظلم کا بدلہ ظلم تو کبھی بھی نہیں کہا جائے گا. ہاں یہ کہا جائے گا کہ زیادہ قصور ان کا ہے کہ جو ان پر جو ہے نا وہ یعنی ایک اپنا قابو پا کر، چونکہ ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، ان کے پاس جو ہے نا وہ چیزیں زیادہ ہیں، تو بالکل وہ بڑے ظالم ہیں، یہ چھوٹے ظالم ہیں. ظالم تو دونوں ہیں، ہے نا. اور ہم ہیں یار وہ کس، اب میں آپ بھی سمجھ رہے ہیں، میں بھی سمجھ رہا ہوں کس سینارے میں بات ہو رہی ہے. وہ کس سے قصاص لے رہے ہیں؟ جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا اسی سے لے رہے ہیں، ہم لوگوں سے لے رہے ہیں، ہے نا. ہاں. ہوں. یہ بھی ظلم ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ بڑا ظلم ہے، یہ چھوٹا ظلم ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں اکثر بات ہوتی نا کہ یار ہماری سیاستدان یا یہ لوگ سب چور ہیں نا، تو تھوڑی سی مطلب ہے تھوڑی سخت بات نا، ہم سب بھی چور ہیں. ہاں فرق یہ ہے کہ وہ بڑے چور ہیں، ہم کیا ہے، چھوٹے چور ہیں. ہم کو ملکی خزانہ لوٹنے کا موقع ہی نہیں ملا، اللہ نے یہ موقع نہیں دیا الحمدللہ، ٹھیک ہے. ورنہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں تقریباً اللہ ماشاء اللہ ہم سب کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے نا، تو پھر ظلم یا چوری تو جہاں بھی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، چوری تو چوری ہے، ظلم تو ظلم ہے. تو ہم کسی بھی ایسے ظلم کی حمایت نہیں کریں گے، ہے نا. اور ہم اپنے طور پہ جو بھی ہو سکا ہم مطلب یہ کہ اس ظلم کو ہائی لائٹ کریں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جس کو جس کا جائز حق ہے اس کو ضرور ملنا چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ سے انشاءاللہ فارم شیئر کیا جائے گا، تو جو اس میں کچھ سوال کر دیجیے گا، ٹھیک ہے. اور بھی مجھے بتائیے گا کس چیز کی آپ کمی محسوس کرتے ہیں نا. انسان تو اپنے طرف پہ بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہر انسانی کوشش میں چاہے جتنی بھی بہتری کی کوشش کی جائے، مزید بہتر ہونے کی بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے نا. تو آپ لوگ اپنے زاویے سے، اپنے ویو سے مجھے بتائیے گا کہ یار سر اگر اس طرح ہو جاتا تو شاید بہتر ہم انگیج ہوتے، اس طرح ہو جاتا شاید مزید ہم کو فائدہ ہوتا، ٹھیک ہے. تو آپ مجھے فیڈ بیک دیں گے تو مجھے پتا چلے گا. اپنے اعتبار سے تو میں ٹھیک کر رہا ہوں، اب آپ لوگ میری اصلاح کریں، ٹھیک ہے. یہ بھی اخوت کے اندر آیا نا، ایک دوسرے کی اصلاح کرنی، گرو کرنا ہے، ایک دوسرے کو بہتر کرنا ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت